لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں دوسری صدی کے مجدد حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس موقع پر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں کہ شعبان المعظم کی ایک تاریخ 204 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ 204 ہجری شعبان کی ایک تاریخ آپ کی وصال کی تاریخ، آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آپ کا نام و نسب کے تعلق سے یہ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ناصر الحدیث ہے۔ جد اعلیٰ حضرت شافع بن صائب کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ یہ معلوماتی بات یاد رکھیے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مقلدین ہیں وہ تو شافعی، امام شافعی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے۔ امام شافعی کو شافعی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ آپ کے جد اعلیٰ حضرت شافع بن صائب آپ کے جد اعلیٰ کا نام ہے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف، تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 57۔ اور سلسلہ نسب عبد مناف پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان معاملہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عبد مناف میں ان کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کے نسب تک الحمدللہ جا ملتا ہے۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب فاطمہ بنت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابو طالب سے یوں ملتا ہے جا کر۔ لیکن خطیب بغدادی اور قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنو ازد سے تھا، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الازدجر صومت العرب۔ الحمدللہ۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ کانت ام الشافعی ازدیہ، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ازدیہ تھی، یعنی قبیلہ ازد سے تھی۔ یہ تاریخ ذہبی اور تاریخ بغداد کی حوالہ جات سے لکھے ہیں۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 150 ہجری کو غزہ ملک شام میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اسکلان ملک شام کے علاقے اسکلان میں ہوئی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ یمن میں ہوئی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن خلقان جلد 2 صفحہ 212۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی ستارہ ان کے جسم سے مصر میں گرا، جس کی روشنی سے تمام شہر منور ہو گیا۔ معبروں نے، تعبیر بتانے والوں نے، معبروں نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ آپ کے بطن سے ایک بے مثال بچے کی ولادت ہوگی، جس کا علم مصر سے اٹھ کر سارے شہروں میں پھیل جائے گا۔ آپ کے خاندانی پس منظر کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ سعید بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے۔ آپ نے جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے آپ کے جد اعلیٰ کا کہ آپ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے بنو ہاشم کے علم بردار تھے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست کی ذلت اٹھانی پڑی اور ان کے بہت سے لوگ قیدی بنائے گئے۔ حضرت سعید بھی انہی قیدیوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے خود اپنی جان کا فدیہ ادا کیا اور اس کے بعد اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ جب آپ سے لوگوں نے پوچھا اگر آپ فدیہ ادا کرنے سے پہلے ہی اسلام لے آتے تو آپ کی جان تو بچتی ہی، آپ کا مال بھی بچ جاتا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غور کیجئے، ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، لیکن حقوق کی پاسداری تھی۔ الحمدللہ۔ سعید کے 2 بیٹے شافع اور عبداللہ کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت سعید بن عبید جو آپ نے سنا امام شافعی کے جد اعلیٰ میں سے، ان کے 2 بیٹے شافع اور عبداللہ کو بھی الحمدللہ صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ شافع نے حضور اکرم علیہ السلام سے اس وقت ملاقات کی
की थी जब आप मराहिक थे। एक मर्तबा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शाफी को देखा तो फरमाया कि ये बच्चे की खुशनसीबी होती है कि वो अपने वालिद के मुशाबे हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से लिखा है कि विलादत के बाद या उससे पहले ही आपके सर से वालिद का साया शफकत उठ चुका था। तालीम और तरबियत की सारी जिम्मेदारी वालिदा के सर आ गई, जिसे उन्होंने बहुस्न खूबी निभाया। पहले वो आपको मक्का मुकर्रमा ले गई, उस वक्त आपकी उम्र 2 साल थी। फिर यमन ले गई जहां आपने बचपन के 8 साल गुजारे और तालीमी सफर का आगाज फरमाया। यहीं से आपके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमी दौर का आगाज होता है। आप बचपन ही से इल्म के काफी हरीस थे, चुनांचे खुदादाद कुव्वत हाफिजा और फितरी ज़ौक की वजह से 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की उम्र में कुरान पाक के हाफिज हो चुके थे और 10 साल की उम्र में मुअत्ता इमाम मालिक जबानी याद कर लिया था। चुनांचे तारीख बगदाद में आपका यह कौल मनकूल है कि मैंने 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया और 10 साल की उम्र में मुअत्ता याद किया। बचपन ही से तहसील इल्म का बड़ा शौक था। चुनांचे आपने फरमाया कि बचपन में मेरी सारी तवज्जो 2 बातों की तरफ थी, तीरंदाजी और तहसील इल्म। तीरंदाजी में इतनी महारत हो गई थी कि 10 में से 10 निशाने सही बैठते थे। वालिद गिरामी के विसाल के बाद, विसाल के सबब आप माशी पसमंदगी के शिकार हो गए, जो माशी हालत खराब हो गई, लेकिन गुर्बत और इफलास में भी आपके बुलंद हौसलों को शिकस्त ना दे सकी। खंदा पेशानी के साथ हर मुश्किल का सामना किया और अपना तालीमी सफर जारी रखा। नाउमीदी को कभी आसपास भटकने भी ना दिया। हालांकि मुअल्लिम को देने के लिए आपके पास फीस तक ना थी, दीगर तलबा की तरह तख्ती वगैरह भी ना थी, लेकिन आप अहादीस सुनते, फिर हड्डियों पर लिखते और उन्हें याद कर लेते थे। चुनांचे आपने फरमाया कि मैं उलमा की मजलिसों में शरीक होता तो अहादीस व मसाइल याद कर लेता। हमारा घर मक्का के अंदर शोबुल खीफ में था। मैं हड्डियां जमा करता और उन पर हदीसें लिखता। हमारे पास एक पुराना घर था, जब हड्डियां ज्यादा हो जाती तो उनको घड़े में रख देता। गौर कीजिए कि कितनी मेहनत और मुशक्कत से आपने तालीम हासिल किया। नामुसाइद हालात के बावजूद आप तहसील इल्म में लगे रहे और अपने दौर के अजीम फुक़हा व मुहद्दिसीन से आपने शर्फ तलम्मुज़ हासिल करके बेशुमार उलूम व फनून में यक्ताए रोजगार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी अजीम शान शख्सियत जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आप बातें सुनने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आपके कसीर तसानीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत सारी किताबें भी तसनीफ फरमाई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद भी हैं। इस पर कुछ बातें सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। इमाम शाफी बहैसियत मुजद्दिद, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी सदी के मुजद्दिद हैं और आपके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये बशारत मनकूल है कि अल्लाहुम्मा हदी कुरैशन फइन्ना आलिमन यमलउ तिबाकल अर्द इल्मन। अल्लामा अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद ने इस हदीस का मिस्दाक इमाम शाफी को करार देते हुए लिखा है कि इस हदीस में कुरैश के जिस आलिम की पेशिन गोई की गई है उसका मिस्दाक इमाम अब्दुल्ला शाफी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बशारत का समरा यह जाहिर हुआ कि आप कसीर उलूम फनून में यक्ताए रोजगार हुए, खुसूसन फिक़ा, तफसीर, हदीस और इल्म कलाम वगैरह में आपकी खिदमात आपके मुजद्दिद होने का पता देती हैं। आपने मिल्लत इस्लामिया को फुक़हा व मुहद्दिसीन की सूरत में न सिर्फ रुश्द व हिदायत के सिपे सालार दिए, बल्कि नादिर व नायाब इल्मी तसानीफ का एक मुहय्यिरुल उक़ूल ज़ख़ीरा भी छोड़ा। इसलिए कि आपने ऐसे उसूल व ज़वाबित अपनी तसनीफात में तहरीर फरमाए जो अपने अंदर न जाने कितने उलूम व फनून को समाये हुए हैं। आपकी इन्हीं खिदमात की बुनियाद पर अकाबिरीन उम्मत ने आपको मुजद्दिद तस्लीम किया। चुनांचे इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला हर सदी के सरे पर लोगों के लिए ऐसे शख्स को भेजेगा जो लोगों को सुन्नत की तालीम देगा और रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब झूठ की नफी करेगा। मैंने जब इस पर गौर किया तो देखा कि पहली सदी के आखिर में उमर इब्न अब्दुल अजीज हुए और दूसरी सदी के आखिर में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुए। इमाम शाफी और इल्म हदीस के ताल्लुक से आप तवज्जो से सुने। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक, सुफियान बिन उयैना,
امام محمد بن حسن شیبانی جیسے نابغہ روزگار حضرات سے علم حدیث حاصل کیا تھا، اس لیے آپ کی علم حدیث میں جلالت وہ مسلم تھی۔ موطا امام مالک صرف 10 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کی تھی، اور مسند امام شافعی جو احادیث نبویہ کا گنا قدر سرمایہ ہے وہ آپ کی علم حدیث کی مضبوطی پر شاہد اور عادل ہے۔ آپ حدیث کے معنی و مفاہیم سے واقف، راویوں کے حالات و کوائف اور حدیث کی صحت و سقم کی معرفت میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بلکہ آپ نے ضبط و نقل روایت کے علاوہ جمع روایات، تنقید احادیث، اصول روایات اور امتیاز مراتب کے قواعد مرتب کیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں آپ۔ امام شافعی محدثین کی نظر میں کیا حیثیت رکھتے تھے سنیے۔ امام احمد بن حنبل میں مجمل، مفصل، ناسخ، منسوخ اور حدیث کا عالم نہیں ہوا جب تک کہ امام شافعی کی مجلس میں نہیں بیٹھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ میں مجمل، مفصل، ناسخ اور منسوخ حدیث کا عالم نہیں ہوا جب تک کہ امام شافعی کی مجلس میں نہیں بیٹھا۔ اور ابراہیم مروی نے کہا کہ میں نے امام احمد سے امام شافعی کے بارے میں پوچھا تو کہا حدیث صحیح ورا یا صحیح۔ امام ذہبی آپ حدیث کے حافظ اور اس کی علل کو خوب جاننے والے تھے، صرف وہی حدیث قبول کرتے جو آپ کے نزدیک درجہ صحت کو پہنچتی۔ الحمدللہ، تو کثیر ائمہ کرام نے، محدثین نے الحمدللہ آپ کی مدد سرائی کی ہے۔ آپ کی علم حدیث میں دسترس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ امام محمد کے مسائل کو احادیث سے مزین کرتے تھے، چنانچہ آپ نے خود فرمایا۔ نیز یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نوافل میں مشغول رہے جبکہ امام محمد لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب فجر کا وقت ہوا تو امام محمد بغیر وضو کے فجر پڑھنے لگے، جس پر امام شافعی نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو امام محمد نے فرمایا کہ میں مسائل کا استنباط کر رہا تھا، میں نے 50,000 مسائل مستنبط کیے، تمہاری عبادت کا ثواب صرف تمہیں ملے گا جبکہ میرے مسائل کا امت مسلمہ کو ملے گا۔ اور کیجئے کیسی کیسی عظیم الشان شخصیات تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی کمرے میں ہیں، امام شافعی عبادت کر رہے ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے۔ رات بھر امام شافعی عبادت کرتے رہے، جب صبح ہوئی فجر کی نماز دونوں گئے، امام شافعی نے وضو کیا، امام محمد نے وضو نہیں کیا، جبکہ رات بھر ان کی نظر میں یہ لیٹے ہی رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ رات بھر سوئے رہے، سونے سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھ لیا، رہا نہیں یا پوچھ لیا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ میں نے رات بھر سویا نہیں، تم کو لگا کہ میں سو رہا ہوں، میں سویا نہیں، رات بھر میں نے 50,000 مسائل مستنبط کیے ہیں، 50,000 مسائل احادیث پاک سے ہم نے نکالے ہیں۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ امام محمد کے مستنبط مسائل کی مختصر تعداد تھی، جبکہ امام شافعی نے ان کی تمام کتابیں خرید کر مسائل پر احادیث کا اضافہ کیا تھا۔ اس سے آپ کی حدیث دانی واضح ہوتی ہے کہ آپ اپنے دور کے امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو بغداد میں ناصر الحدیث کے نام سے یاد کیا گیا۔ امام شافعی کی فہم و فراست بھی آپ توجہ سے جلدی سے سن لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رب قدیر نے فہم و فراست سے بھی مکمل حصہ عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ فنون متداولہ کے ایک عظیم محقق تسلیم کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اکابرین امت آپ کی فہم و فراست، عقل و آگاہی یوں بیان کرتے ہیں۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے شافعی سے زیادہ عقل مند آدمی نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے بڑھ کر عقل مند اور فقیہ نہیں دیکھا، اور میں ہر نماز میں خاص طور پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اسحاق بن راہویہ آپ سے پوچھا گیا کہ امام شافعی نے قلت عمر کے باوجود اتنی کتابیں کیسے لکھیں؟ تو جواب دیا کہ جمع اللہ تعالی لہ عقلہ لقلت عمرہ۔ الحمدللہ۔ ہارون بن سعید ایلی یہ کہتے ہیں کہ اگر شافعی پتھر کے ان ستونوں کو لکڑی ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی، دلائل میں اتنے مضبوط تھے کہ ہارون بن سعید کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پتھر کے ستونوں کو لکڑی ثابت کرنے پر آئے اور دلیل دینے لگے تو سامنے والے کو دلیلوں کی وجہ سے مجبوراً ماننا پڑے گا کہ یہ پتھر کے نہیں بلکہ لکڑی کے ستون ہیں۔
کتنی زبردست علمی معاملات ان کے تھے، دلائل میں کیسے مضبوط تھے کہ جب کسی بات کو ثابت کرنے پر آتے تو یوں ثابت کر سکتے تھے. آپ ہر معاملے کو نہایت ہی عمدہ انداز میں حل کر دیتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ 2 آدمی کپڑوں سے بھرا صندوق آپ کی امانت دار والدہ کے پاس رکھ کر چلے گئے. چند دنوں کے بعد ان میں سے ایک آیا اور صندوق لے گیا. پھر دوسرا آیا تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ میں صندوق تمہارے ساتھی کو دے چکی ہوں. دونوں آدمی ایک ہی صندوق لا کے دی اور چلے گئے سفر میں. کچھ دنوں کے بعد ایک آیا اور صندوق لے گیا. کچھ دنوں کے بعد دوسرا آیا کہ صندوق چاہیے. امام شافعی کی والدہ نے کہا میں نے صندوق تمہارے ایک ساتھی کو دے چکی ہوں. جس پر اس آدمی نے کہا کہ رکھا تو ہم دونوں نے تھا مگر آپ نے صرف اسی کو کیسے دے دیا؟ دونوں دیے تھے، جمع آپ کے پاس کیے تھے تو واپسی بھی دونوں کو کرنا تھا. امام شافعی کی والدہ پریشان ہوئی. اتنے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. ان کی والدہ نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو امام شافعی نے اس شخص سے جو صندوق والا تھا اس سے کہا کہ تمہارا صندوق موجود ہے، اپنے ساتھی کو لے آؤ اور اپنی امانت لے جاؤ. الحمدللہ یہ ایک علم ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا صندوق موجود ہے، تم اپنے ساتھی کو لے آؤ اور تم اپنی امانت جو صندوق ہے نا وہ لے جاؤ. یہ سن کر وہ حیران رہ گیا. جی ہاں، حملہ دیکھیے، امام شافعی کی عقل و دانائی دیکھیے. ایسی بات ہے جب وہ اپنے دوست کو لینے جاتا، اپنے ساتھی کو لینے جاتا تو وہ لے کے آتا، اور جب وہ لے کے آتا تو مان جاتا کہ ہاں میں لے کے گیا ہوں، تو بات وہی حل ہو جاتی. بس ایک ہی بات سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی ساری پریشانی کو دور فرما دیا. الحمدللہ یہ ہے عقل و فہم. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو بیان کیا ہے، یہ کتاب ہے مجددین اسلام نمبر. اس میں امام شافعی کا تذکرہ ہے. یہاں سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے آپ کو پیش کیا ہے. شعبان کی 1 تاریخ آپ کے اس کی تاریخ ہے. اللہ کریم آپ کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.